السلام علیکم ناظرین، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے، کچھ مطلب کہ کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، کوئی 2-4 دن، ہفتہ 15 دن سے یہ میڈیا میں تھوڑا سا یہ شور ہے کہ یہ جو تبدیلی پسند سرکار ہے، جس کو ایک موقع دینے کے لیے سارے لوگ ہی کہہ رہے تھے ایک موقع دیا جائے، ایک موقع دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف اب اس کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ درست ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، اس لیے کہ یہاں پر پاکستان میں کوئی بھی سیاست جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جیسے ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کہاں سے کس کی ڈوری ہلتی ہے، اوپر سے بیٹھی ہوئی قوتیں وہ کیا چاہتی ہیں، وہ اس کو کس طرف لے کر جانا چاہتی ہیں، پاکستان کی سیاست میں کیا کیا نئے گل کھلیں گے، کیا نئی صورتحال ہوگی، کیا نیا سسٹم آئے گا، کیا چیزیں ہونی ہے کیا نہیں ہونی ہے۔ یہ صبح سے شام تک ایک گورکھ دھندا ہے، اس پہ سارے لوگ اپنے تجزیہ کرتے رہتے ہیں، ایک نیا موضوع ان کو دے دیا جاتا ہے، وہ اس کو لتاڑتے رہتے ہیں، اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، چنگھاڑتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے ابھی ایک نئی سچویشن جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں یہ آئی ہوئی ہے کہ جی یہ ساری جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے بیزار ہو گئی ہیں، تنگ آ گئی ہیں، وہ ایک دم اس میں سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ خیر، یہ تو اب ان کا ہی مسئلہ ہے کہ جو ان کو لے کر آئے تھے اپنے گلے میں، جن لوگوں نے ڈالا ہے ان کو ہی اس میں سے جان چھڑانی ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی منجھا ہوا کوئی بہت ہی ہوشیار، بہت ہی تیز، بہت ہی ترار، بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا جو مبصر ہے، جو تجزیہ نگار ہے، جو اینکر ہے، جو صحافی ہے، وہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے کل اس کے مطابق، اس کے لحاظ سے، اس کے تحت کوئی بھی ایک ٹھیک سے تجزیہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان بدقسمتی سے ایک ایسی گیم یہاں پر ہوتی ہے، سیاست جو ہے اس کا اتار چڑھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ کوئی اپنا یہاں پر کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ آدمی کوئی بھی اس کے پاس جو میٹر ہوگا، جو مواد ہوگا، جو اس کے پاس فیکٹ اینڈ فگرز ہوں گے، اس کے تحت تجزیہ کر سکے گا کہ جی وہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر نہ کوئی فیکٹ فگرز ہے، نہ کوئی اپنے اس طرح کا مواد ہے، کچھ چیزیں ایسے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، وہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کہیں سے ان کو موو کرایا جاتا ہے، کہیں ان کو پھینکا جاتا ہے، کہیں ایسے بظاہر شو کرایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس سے کچھ لوگ ایک اندازہ کرتے ہیں کہ شاید ایسا ہو رہا ہے، شاید ایسا ہو رہا ہے، شاید ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی سینئر تجزیہ نگار ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، نجم سیٹھی صاحب، وہ ان کے پاس ایک بڑی دلچسپ وہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی وہ میری سورس مجھے کہتی ہے، سورس یعنی کہ کسی بھی خاص تصدیق کیے ہوئے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے، وہ اس سرکل کا حصہ ہوتے ہیں، جو آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سورس۔ خیر، ایک تھوڑا سا یہ ایک ان لوگوں کو، ہمارے جتنے صحافی برادری ہے، جتنے صحافی ہیں، جتنے اینکر ہیں، جتنے بھی صحافت کی دنیا کے لوگ ہیں، ان کو ایک تھوڑا سا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنا سورس ڈسکلوز نہ کریں۔ تو سورس بہرحال ایک سورس، نجم سیٹھی صاحب کے پاس ایک بڑا دلچسپ ڈرامہ ایک عرصے سے وہ اس پہ وہ کہتے رہتے جی مجھے چڑیا نے یہ اطلاع دی ہے، میری چڑیا کہتی ہے، میری چڑیا کہتی ہے، تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ میری میرا خیال ہے کہ شاید اب تمام صحافیوں کی پاس جو چڑیائیں ہیں وہ چڑیا کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تبدیلی پسند حکومت ہے اس کے دن پورے ہونے والے۔ اچھا، یہ کس طرح سے سمجھا جائے کہ اس طرح کی کوئی بو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا اگر پچھلے ہفتے کی کچھ ڈیولپمنٹس آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یا اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے کے جو موومنٹس یہاں پر وہ جو ہو رہی ہے، جو کچھ سیاسی ہلچل ہو رہی ہے، جو اس کا، تو اس کو تھوڑا سا سمجھیں، اگر اس کو تھوڑا سا انالائز کریں اور اس کے موومنٹس کو نظر میں رکھیں، تو تھوڑا سا ایسا آپ کو شاید لگے گا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کی دو بہت ہی بڑی پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا ایک کانٹریکٹ مطلب ان کا رابطہ ہو گیا ہے۔ وہ پہلے تو یہی وہ دو پارٹیاں ہیں کہ جو پی ڈی ایم میں ایکٹیو بھی تھی، یہاں پر وہ فضل الرحمان صاحب نے اس کو بڑا ایکٹیو کیا تھا، ان کو آگے بھی لے کر آیا تھا۔ پھر آگے چل کر
शायद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कहीं से कोई इशारा, ये जिसको कहते हैं कि जी रेफरी ने कोई इशारा दिया, कोई उंगली उठाई, कोई इस तरह की उनको महसूस हुआ कि जी हमें अभी ये नहीं खेलना है, अभी ये खेलना है, अभी ऐसा करना है, अभी वैसा करना है। तो उसके नतीजे में ये आपस में एक दूसरे के साथ एक पेज पे, इमूमन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसकी माना तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो ये कि एक सफ़े पे वो नहीं आ पा रहे थे। तो अभी ये हुआ है कि वो एक सफ़े पे आ गई, ये इत्तेफाकी बात है। पहले यही वो अपने पीपल्स पार्टी है कि जिसको नवाज लीग बहुत हवालों से ये मिन्नतें कर रही थी कि जी आए आए साथ में। अभी पीपल्स पार्टी की जब जरूरत पड़ी तो वो चले गए वहां पर, तो वहां पर कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं। एक तो बड़ी डेवलपमेंट उसमें ये आ रही है। अच्छा, दूसरा ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके जो बहुत सारे और मामला थे, उसमें एक ये भी बड़ा दिलचस्प है। वो उस बेचारे को जब वो कुछ कह रहे होते हैं तो उनको शायद कुछ अंदाजा होता है, शायद कुछ अंदाजा नहीं होता है कि ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं नहीं कहनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा इससे पहले कुछ चीज़ें इस तरह की जो मार्केट में आई थी, तो वो कहीं कहीं वो ये कह रहे थे, एक बहुत बड़ा टकराव उनका जो दरमियान में अपने एक अस्करी फोर्स में जो भी चेंज हो रही थी उसके हवाले से हुआ, जिसको एक कोई 15 दिन तक लटकाए रखा। उसके लिए बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें जो है वो अभी मुबसर मार्केट में उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी एक अजीब सी चीज़ ये आई है कि जी वो उनको ये कहा जा रहा था कि 15 दिन जो है वो पीरनी ने ऐसी एक बात कही थी कि जी इतने दिनों में प्रिव्यू हो जाएगा, तो इतने दिन जो है आप का सितारा जो है वो उसमें बाहर आ जाएगा, तो इतने दिन जो आप उनको वो एक्सटेंशन ना दे या वो मुकर्री ना करे, उसकी तकर्री ना करे, उसको वहाँ पर अपना अपॉइंट ना करे, इस तरह की एक सूरत। बहरहाल वो ये एक बड़ा टकराव वहाँ पर फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब है, उन्होंने कहीं अपने ये भी एहसास दिलाया अपने मुख्तलिफ सर्कल्स में, और वो शायद उसके जो भी कुछ है, लेकिन अभी तक के मामला ऐसे हैं कि बहुत सारी जगहों पे वो अपने पर्सनल लोगों के साथ या कुछ निजी महफिल में इस तरह के इजहार कर बैठते हैं कि जो कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। वो जब बाहर आ जाता है तो बात उनको समझ में आती है कि अच्छा, वो चीज़ें उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसके गिर्द जो 4 लोग बैठे हुए वो कहाँ तक है, उनके आगे कॉन्टेक्ट क्या है उनके, वो कहाँ तक वो बात लीक होगी, कहाँ तक छुपेगी, कहाँ तक आगे जाएगी, उसका अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई, जिसमें उन्होंने शायद कुछ ये भी कहा कि जी वो ये तो फिर फैसला मेरिट पे होना चाहिए दरमियान में आईएसआई के हेड के चेंज होने के लिए। तो फिर लोगों ने उस पर यूबी को उसको कह दिया कि जी वो आप के लिए भी तो मेरिट का कोई ख्याल नहीं रखा गया था ना। तो खैर ये इस तरह की जैसे पहला टकराव उनका ये पैदा हुआ। उसके बाद फिर कोई एक इस तरह का भी माहौल बना किसी महफिल में, किसी तकरीब में हमारे खान साहब ने कुछ इस तरह की भी चीज़ें कह दी कि जी मतलब वो ये मेरी अथॉरिटी है, मैं उसको यूँ करूँ, मैं उसको यूँ करूँ। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली वो क्या, फिर कुछ अर्सा पहले, अभी कोई इतना टाइम नहीं हुआ है, कुछ अरसे का मतलब यहाँ पर वो कोई हफ्ता 15 दिन पहले वो जब एक अवाम को खिताब कर रहे थे, उसको अवाम को खिताब कर रहे, अवाम की शिकायतें सुन रहे थे वो। तो वो जो अवाम की शिकायतें सुनते सुनते उन्हें उसको थोड़ा सा ये एहसास हो गया कि नहीं जी वो अपना मुझे बाख्तियार वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो अख्तियार क्या होते हैं, तो इस तरह की कोई ऐसी चीज़ उन्होंने कही थी कि मतलब जिस जो जाकर ठा करके हमारे चीफ साहब को लग गई। अच्छा, उसके नतीजे में फिर वो अभी तो ये जितने भी हमारे एंकर्स हैं, जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं, जितनी भी वहाँ पर वो तजिए हो रहे हैं, जितने भी उस पर वो बातें हो रही हैं, तो वो सब ये करें कि अब तो वो अपने माफिया तलाफिया कर रहा है। हो सकता है ये दुरुस्त हो सकता है ये दुरुस्त ना हो, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो यूं ही आ रही है कि ये सारे लोग जो हैं उससे बेजार हो गए हैं, तंग आ गए हैं, और उससे वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके लिए उन लोगों का एक ख्याल ये है कि आज एक सेटबैक है, अच्छा खासा सेटबैक है अपने पीटीआई के लिए। उनका एक सेनेटर है फैसल वावडा साहब, उनके लिए जो है इलेक्शन कमीशन ने एक उनके केस में दोहरी शहरियत जो है साबित हो गई है।
اور اس کے تحت ان کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور سینیٹر کے طور پہ ان لوگوں نے جو بھی مراتیں لی ہیں، جو بھی اس کی سیلریز وغیرہ ہوتی ہیں جو وہ اٹھائی ہے، وہ بھی ان کو واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے مبصرین ہیں وہ اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ مطلب وہ بھی ایک سائن ہے کہ اس کے یہ جب دن تھوڑے سے خراب آنے شروع ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شپ جو ہے وہ آگے چل کر تھوڑی سی ڈوبنے والی ہے، تو اس میں سے اس طرح کی مخلوق جو ہے ان کو تھوڑا سا وہ ہٹایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ ایسی خبریں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں کہ ان کے گرد پی ٹی آئی میں جتنے الیکٹ ایبل تھے، جن کے لیے وہ جب یہ الیکشن ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، وہ جب کراچی میں ایک اپنے قریب اس الیکشن کے دوران آئے تھے، تو ایک انٹرویو میں ڈان اپنا نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ نواز لیگ اس سے پہلے اس لیے جیت گئی تھی کہ اس کے پاس الیکٹ ایبل تھے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا تھا کہ جی الیکٹ ایبل جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اپنے لوگ چاہیے، وہ اہل چاہیے، ہماری پارٹی جو ہے وہ سب کے ساتھ ایسا۔ اب تو جب ان کو جیتنے کے لیے وہ چاہیے ہوتے تھے، اس کی ضرورت پڑی، تب اس نے کہہ دیا کہ جی میرے الیکٹ ایبل، وہ جتنے بھی لوگ، اس کا الیکٹ ایبل کا مطلب سمپل یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص کے جو اپنے علاقے سے چناؤ الیکشن جیت سکنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ الیکٹیبل ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیت جاتے ہیں اور پھر ان کو اوپر سے جس طرح کا کوئی حکم جاری ہوتا ہے کہ آپ فلانی پارٹی کے ساتھ اتحاد بنائیں، تو وہ فلانی پارٹی کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں۔ خیر، نمبر آف گیمز کی اگر بات کریں تو وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر نمبر آف گیمز جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک، جیسے اگر یوں کہا جائے کہ سینٹ کے چیئرمین، سینٹ کے اس کے چناؤ کے لیے جو صورتحال بنی تھی اس میں اکثریت نہیں تھی وہ پارٹی کے جو ابھی اقتدار میں ان کے پاس، لیکن ان کو اتنے ووٹ پڑ گئے، اور ابھی قریب کا یہ جو بل ہوا ہے مالیاتی بل، جس کے لیے سینٹ میں کوئی اکثریت تو نہیں ہے گورنمنٹ کو، لیکن جتنے بھی اوپر سے جو اصل قوتیں ہیں انہوں نے جب یہ چاہا تو وہ اس طرح سے بھی ہو گیا کہ جی وہ ووٹوں میں ان کے اپنے منظور ہو گئی۔ تو وہاں یہ ہونے کے لیے تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کون کس کا ہے، کون کس کے ساتھ ہے، یا جو مقابلہ ہے یا گھوڑا جو مارکیٹ میں دوڑ رہا ہے، جس پہ ریس لگی ہوئی ہے، جس پہ ساری اپنا کسی نے شرطیں لگائی ہوئی ہے، تو وہ کس کا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ بلکہ اب تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس کو اصل قوتیں کہہ لیں، جو سارے ملک کو چلاتی ہیں، ان کے پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ وہ کل جب بھی چاہیں گے جو بھی جیت کر آئے گا وہ ان کا ہوگا، اور یہ ان لوگوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے۔ اب کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس لیے کہ یہاں پر بظاہر کوئی ایسی چیز نہ ڈکلیئر کی جاتی ہے، نہ کوئی سامنے آتی ہے۔ یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنے اندازے پہ اور کچھ حرکتوں سے، کچھ برکتوں سے، کچھ تجزیہ نگاروں کی باتوں سے، کچھ ان لوگوں کے باڈی لینگویج سے آپ محسوس کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کسی ایک رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے۔ تو شاید ابھی ہمارے یہ تبدیلی پسند سرکار، جن کو تمام لوگوں نے بولا تھا کہ جی ایک موقع ان کو بھی دینا چاہیے، تو ایک موقع تو دے دیا۔ اب آپ کو سفارش جو ہے وہ ایک حد تک ایک جگہ تک پہنچا سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ کو کوئی آدمی جو ہے وہ ایک موقع دے گا، اور ایک موقع میں اگر آپ کو پروف کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی اہلیت ہے اور آپ واقعی میں قابل ہیں اور آپ واقعی میں کوئی مفکر ہیں اور آپ لیڈر ہیں، آپ میں لیڈر ہونے کے اتنی ساری اہلیت ہے، اتنی ساری صلاحیتیں ہیں، تو آپ لیڈ کر لیں گے۔ اگر وہ آپ نہیں ہو پا رہی ہیں آپ سے، تو پھر وہ شاید اس طرح سے سوچیں۔ تو ابھی تک کی جو چیزیں ہیں اس میں کچھ اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں کہ جی وہ اس طرح کی ہو رہا ہے، اور یوں ایک یہ جو موجودہ تبدیلی پسند سرکار ہے، جس کو ایک موقع دینا تھا وہ ایک موقع لوگوں نے دے دیا ہے، لیکن یہ جو بھی ٹیم ہے انہوں نے ایک موقع گنوا دیا ہے، اور اپنے لیے اس نے بہت ساری مشکلیں پیدا کر لی ہیں۔ تو
اس کے لیے آنے والے کچھ کم و بیش، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ بھی مارچ اب جو ہے مارچ کے لیے وہ کرے گی 50 دن جو ہے وہ شاید ایسے حساس ہیں، سینسٹیو ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. خیر، اب یہ ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی نظریات کی تو بات نہیں ہے، جہاں پر کوئی ایسے سالڈ ٹھوس اور عملی تجزیے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. سمجھو، ہونے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہونی بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر تو کوئی بھی آدمی اوپر سے آ کر بھی اپنے یہاں پر حکومت بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم کوئی اپنے صاف ستھرا کر سکتے ہیں اس کے لیے ماحول. اور اس طرح کی صورتحال یہاں پر بازار نظر آ رہی ہے. اور شاید وہ لوگ جن کی خواہش ہے کہ بھئی تبدیلی آ جانی چاہیے، تبدیلی وہ والی تبدیلی، کہ ایسی تبدیلی کہ جو یہ تبدیلی پسند سرکار ہے اس سے جان چھڑانے والی تبدیلی آ جانی چاہیے، تو شاید ان لوگوں کی دعائیں یا ان لوگوں کی خواہشیں پوری ہونے والی ہیں. میرے خیال ہے کہ ایسی جو بھی چینج ہوتی ہیں اس کے لیے 2 دن 4 دن 6 دن میں نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کو 3 مہینے 6 مہینے کوئی اس طرح کی اپنا وہ رکھنا چاہیے، ٹینیور، ایک مدت، ایک پروگرام. تو یہ ایک سمجھ لینا چاہیے کہ 50 دن نہیں تو 60 دن، 60 دن نہیں تو 90 دن، نہیں تو 120 دن، بس کم و بیش اس طرح کی ایک صورتحال بنتی ہوئی جا رہی ہے. تو یہ شاید یہ والی عید جو ابھی آئے گی، بڑی عید، وہ آپ اچھی گزار سکیں، یا پھر اس کے بعد جو آنے والی قربانی والی عید ہے اس پر کسی کو قربان کر کے آپ کے لیے باقی یہ جو دنیا ہے اس میں آپ اس کو سیلیبریٹ کر سکیں.